الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہرگز آپ ایسا مت کہیے کل جو کام کرنے والے ہیں کہ میں کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ بولیے۔ مطلب یہ ہے کہ کل کے دن کے لیے کسی کام کا وعدہ اگر کر رہے ہو، کوئی کام کل کے دن یا 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، کسی سے وعدہ کر رہے ہو، ایسا مت کہو کہ میں کروں گا، 1 گھنٹے کے بعد کروں گا، یا 1 سال کے بعد کروں گا، یا 1 دن کے بعد کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ آؤں گا۔ یہ تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہودی لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کا سوال کیے تھے، چند چیزوں کے بارے میں سوال کیے تھے۔ بتاؤ اصحاب کہف کون ہیں، بتاؤ ذوالقرنین کون ہیں، بتاؤ روح کس کو کہتے ہیں۔ 3 چیزوں کا سوال کیے تھے یہودیوں نے، 3 چیزوں کا سوال کیا تھا۔ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کون ہیں، اور روح کیا چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا، کل دوں گا۔ اور مقصد بولنے کا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب مجھے اللہ کی طرف سے جب اطلاع ملے گی وحی کے ذریعے سے میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات خلاف اولا معلوم ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اگر کل کے دن کے لیے کوئی بات کا وعدہ کر رہے ہو تو انشاءاللہ بولو۔ اللہ تعالیٰ چند دن تک وحی کو روک دیا، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ وہ تینوں سوالوں کا جواب دیے۔ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہے۔ تو اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم بہت سارے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی بات بولنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بہت سارے وعدے انسان کے ہوتے ہیں، فون سے بات کرتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں، اور جب کسی سے درمیان میں گفتگو کرتے ہیں بیٹھک پہ تو وعدے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جب بھی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، آئندہ زمانے کے لیے کوئی بات بول رہے ہیں تو انشاءاللہ بولو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ ان کے معنی اگر، شاہ کے معنی چاہنا، اللہ کے معنی اللہ۔ انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کوئی کام کروں۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، اگر اللہ چاہے تو میں بولوں گا۔ تو جب بھی کوئی وعدہ
کرتے وقت میں انشاءاللہ بولتے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ کے حوالے ہم کر رہے ہیں، اور اس کام کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ مولا اگر یہ کام آپ چاہے تو ہم کریں گے، آپ نہیں چاہے تو ہم نہیں کریں گے، اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں معلوم، اگر آپ بتائیں یہ کام کرنا میرے لیے خیر ہے تو ہم کریں گے، خیر نہیں ہے تو ہم جو ہے نہیں کریں گے۔ تو بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں یہ کام اچھا ہوگا، یہ کام اچھا ہوگا، یہ کام کرنا چاہیے، یہاں جانا چاہیے، یہاں پر رہنا چاہیے، لیکن وہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، ہم کو نہیں معلوم کہ خیر کون سا ہے، شر کون سا ہے، بہتر کون سا ہے، خراب کون سا ہے، بہتر کون سا ہے، ابتر کون سا ہے، نہیں معلوم۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم اس کو اچھا سمجھتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ چیز بری ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم خراب سمجھتے ہیں مگر وہ چیز ہمارے واسطے اچھی ہوتی ہے، تو ہمارے حق میں خیر کون سا ہے، شر کون سا ہے، ہمارے حق میں بہتر کون سی چیز ہے، بری کون سی چیز ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کے حوالے کرنا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم یہ کام کریں گے، اللہ چاہے تو یہ کام کریں گے۔ بندے کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ چاہے تو جو کام ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیسے پہچانیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو فسق عزائم سے پہچانا۔ کیا مطلب ہے فسق عزائم کا مطلب؟ کبھی میں کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر وہ چیز نہیں ہوتی ہے، انسان کبھی سوچتا میں یہ کام کروں گا، میں فلاں مقام پہ جاؤں گا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، لیکن اچانک وہ کینسل ہو جاتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں نہیں جاؤں گا بلکہ سوچ کے رہتا انسان میں یہ کام نہیں کروں گا، میں دعوت میں نہیں جاؤں گا، فلاں مقام پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اچانک ایسا ہوتا کہ انسان پہنچ جاتا، جانا پڑتا اس کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے پہچانا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کام نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں اس سے پہچانا کہ اور کوئی ذات ہے جو میرے چاہنے کے باوجود بھی کام کو روک رہی ہے، کوئی ذات ہے جو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی کام بن رہا ہے۔ وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کے منشا کے بغیر کوئی کام وجود پذیر نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کام ضروری ہے ہر مسلمان بندوں کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بڑے کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، کہ جب بھی آئندہ کے لیے کوئی کام کریں تو کیا بولیں؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو یہ کام کریں گے، اللہ چاہے تو یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ میں کروں گا، میں اپنے طرف سے یہ کام کروں گا۔ بھئی اپنے اندر ہی کہاں طاقت ہے کہ کوئی کام کریں؟ تو یہ تو تکبر کی علامت ہوگی، گھمنڈ کی علامت ہوگی کہ انسان یہ کہے کہ میں کروں گا۔ تو واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک خان صاحب تھے اور بہت مال والے تھے، تو ایک مرتبہ وہ مارکیٹ کو جا رہے تھے بھینس خریدنے کے واسطے، دودھ والے بھینس خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی مولوی صاحب ملے اور مل کے بولے کہ کہاں جا رہے ہو خان صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، بھینس لے کے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا انشاءاللہ تو بولو، انشاءاللہ میں بھینس لے کر آؤں گا، میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں بھینس خرید کے لے کے آؤں گا۔ تو خان صاحب بولے اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسے ہے، مارکیٹ میں بھینس ہے، پیسے دینا ہے، بھینس لانا ہے، تو اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو انشاءاللہ نہیں بولے. ان کو فخر تھا اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ گھمنڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں پیسے، مارکیٹ میں بھینس، لہٰذا جو ہے میں جاؤں گا، خرید کے لاؤں گا. اللہ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ ایک استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بولو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تو وہ انشاءاللہ نہیں بول کے فخر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو سبق سکھاتے ہیں، اور ایسا سبق اس کو ملتا ہے کہ پھر قیامت تک وہ نہیں بھول سکتا. بازار میں گئے، مارکیٹ میں بہت بھیڑ بھاڑ تھی، لوگ زیادہ تھے، تو اتفاق سے کوئی جیب کترا آ گیا اور وہ خان صاحب کا جیب کتر کے جو پیسے ویسے تھے سب لے کے بھاگ گیا وہاں سے. اب پھر یہ صاحب، اب خان صاحب کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ جیب کترے اتنے چالاک تھے کہ ان کو محسوس بھی ہونے نہیں دیا، ان کا جیب کتر کے پیسے لے کے بھاگ گئے، چلے گئے. اب وہ گئے، بھینس کی بات چیت ہوئی، بات چیت ہو کر جب پوری بات چیت مکمل ہو گئی تو پیسے نکالنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے تو جیب باہر نکل گیا. جیب میں سے ہاتھ باہر نکل گیا اور جیب بھی غائب ہے، جیب بھی غائب ہے، جیب کے اندر کے پیسے بھی غائب ہے، جیب میں سے ہاتھ باہر نکل گیا. آپ پریشان ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، میرے پیسے کہاں چلے گئے. اب اطراف دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی جو ہے پیسہ لیا ہوا چور ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہے. سب اب پریشان ہو گئے. اب پھر جو ہے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون چوری کرے، کون چوری کرے. اب چوری کرنے والا بولتا ہے کہ میں چوری کرا بول کے. بہرحال جو ہے اب وہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر وہ بھینس وغیرہ نہیں خرید کے افسوس کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے. تو راستے میں وہی مولوی صاحب ملے. اب ملنے کے بعد میں پوچھا کیا ہوا بھائی، خان صاحب اکیلے آ رہے ہو، بھینس کہاں ہے آپ کی جو آپ بھینس خریدنے گئے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھینس خریدنے گیا تھا، انشاءاللہ مارکیٹ میں گیا، اب انشاءاللہ میرا جیب کترے گیا، اب انشاءاللہ میں واپس آ رہا ہوں. اب بار بار انشاءاللہ بول رہے ہیں. مولوی صاحب بولے آپ کتنی مرتبہ، 100 مرتبہ انشاءاللہ بولو، بھینس ملنے والی نہیں ہے. پہلی مرتبہ اگر تم انشاءاللہ بولتے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے اور تم کو بھینس مل جاتی. کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بولتے؟ انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ بول لیتے تو کیا ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی انسان آئندہ کے کرنے کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اے اللہ آپ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، میری طاقت نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے. میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کام کو روکنا چاہتے ہیں تو بندہ رک جاتا ہے. انسان چاہتے بھی کام نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ہمیشہ یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ اس کام میں اگر خیر ہے تو یہ کام میرے لیے عطا فرما، اگر یہ کام میرے لیے شر ہے، برائی کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ کام میرے حق میں مفید نہ بنا اور اس کام سے مجھے رکا دے. اسی لیے استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جب استخارہ کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس وقت میں یہی بولتے ہیں اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. یہ کہتے ہیں کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی ہے کہ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے اگر یہ کام اچھا ہے تو میرے لیے کر دے، اگر اچھا نہیں ہے، میرے حق میں اگر شر ہے اور خیر کا ذریعہ نہیں ہے تو اس کام کو رکا دے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے جب کوئی کام کر رہا ہے، نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، نیا کوئی رشتہ کر رہے ہیں، نیا گھر بنا رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، بہرحال جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر کام کے کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں، اللہ سے مدد طلب کر لیں. اللہم اغفر لی واغفر لی، کم سے کم چھوٹی سی دعا پڑھ لیں. دعا پڑھ کے اللہ کے حوالے کریں اس کام کو. اے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میری صفت ہی جاہل ہونا ہے، آپ کی صفت عالم ہونا ہے. میں بے پڑھا لکھا ہوں اور میں جو کچھ پڑھا ہوں دنیا کے اندر، یہ پڑھا ہوا آپ کے علم کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. آپ عالم ہیں، آپ علیم ہیں، آپ جانتے ہیں. یہ کام میرے حق میں اگر فائدہ مند اگر ہے، مفید اگر ہے تو اس کام کو کر دے، اگر نہیں ہے تو اس کام سے مجھے رکا دے. یہ اللہ سے دعا کر کے کام کرنا چاہیے. کبھی کبھی انسان جلد بازی کے اندر کام کر دیتا ہے اور
یوں کہتا ہے کہ میں بہت تجربے کار ہوں، میں 4 لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بہت معلوم ہے، میں دنیا کو بہت جانتا ہوں۔ ارے بہت سارے دنیا کو جاننے والے بھی کبھی گر پڑتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہو کے بھی پوری دنیا کا علم رکھنے والے بھی گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کے سامنے کسی کا علم نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کے علم کے سامنے سب کا علم کمزور ہے، کم ترین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر مستقبل کے لیے کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ بیان کرنا، یہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ جب کوئی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بولیں، کوئی اچھی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بولیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور سبحان اللہ بولیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پوری کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی صفات کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا، نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ نماز کے اندر ہم اللہ اکبر بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اللہ اکبر کتنے مرتبہ بولتے ہیں؟ رکعت باندھنے سے لے کے پورا نماز ختم ہونے تک کتنے مرتبہ اللہ اکبر ہے؟ بار بار اللہ اکبر ہے۔ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے، اپنی عمل سے میری بڑائی بیان کرے، میری کبریائی کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کی تعریف کو بیان کرے۔ جیسا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، انسان چاہے وہ کتنے ہی بڑا دنیا دار کیوں نہ ہو، پیسے والا کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے ہوئے بھی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ہماری تعریف کرتے کتنا اچھا معلوم ہوتا، ہم سننا پسند بھی کرتے ہیں۔ کوئی انسان تعریف کرے تو، ہماری تعریف کرے تو ہم اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہماری تعریف کیا بول کے۔ تو تعریف کرنے والے کو ہم پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ تعریف انسان کو پسند آتی ہے، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہے، دنیا اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، ستارے اس کے، اور ساری دنیا کے اندر کی چیزیں سب اللہ کی ہیں۔ تو اللہ تعریف کو کتنا پسند کرتے ہوں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تعریف کرے تو لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارے فن کی تعریف کرتے ہیں، ہماری خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، پیسوں کی تعریف کرتے ہیں، گاڑی کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو بہت بڑے ہیں نا، اللہ ہم کو زندگی دیے، اللہ تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ ہم کو ایسی دولت سے نوازا، آنکھ کی دولت ہے، ہاتھ کی دولت ہے، پیر کی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولتیں ہیں کہ اس دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اگر ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے تو واپس نہیں لا سکتے، بہت لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے۔ تو اللہ ایسی نعمتیں ہم کو عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمیشہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ چھوٹا جب بھی ہم کوئی اچھائی دیکھیں، اچھا کام دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جو عرب حضرات رہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ الفاظ اپنے زبان پہ لاتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی ہمیشہ یہ الفاظ بولنا چاہیے۔ اور بات یہاں سے نکلی تھی کہ سورہ کہف کی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئندہ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ میں یہ کام کروں گا نہیں بولنا، میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا، اگر اللہ چاہے تو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر مستقبل کے کام سے پہلے انشاءاللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔